اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز فجر کے بعد یہ ایک سورت پڑھ لیں، اللہ نسلوں کی نسلوں کو بے شمار عزت، رزق اور دولت سے نوازے گا۔ ایک بار ضرور یہ وظیفہ کریں۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید انسانیت کے لیے ہدایت، رحمت، نور اور شفا ہے۔ اس میں ہر وہ راستہ موجود ہے جو انسان کو نہ صرف دنیا میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے بلکہ آخرت کی ابدی نجات کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ قرآن مجید کی ہر صورت، ہر آیت اور ہر لفظ میں رب کی طرف سے خاص برکتیں، انعامات اور روحانی خزانے پوشیدہ ہیں جنہیں وہی حاصل کرتا ہے جو اخلاص، یقین اور محبت کے ساتھ اللہ کے کلام کو اپناتا ہے۔ انہی کی برکتوں سے بھرپور ایک سورت جسے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایک عظیم رات سے جوڑا، یہ مختصر مگر بے حد طاقتور سورت ہے جو قرآن پاک کے آخری پارے میں موجود ہے۔ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پوری ایک رات یعنی شب قدر سے نسبت دی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دی گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر اور پیاری سورت کا وظیفہ ہے جو کہ سورۃ القدر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ شب قدر کے فضائل سے ہم سب واقف ہیں، مگر بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ سورۃ القدر کو روزانہ کی بنیاد پر خاص اوقات میں پڑھنا بھی بے شمار روحانی فوائد، رزق کی کشادگی، عزت میں اضافہ اور نسلوں کی فلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ خاص طور پر اگر کوئی بندہ نماز فجر کے بعد اخلاص دل سے سورۃ القدر کی تلاوت کو معمول بنا لے تو وہ خود بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرتا ہے اور اس کی نسلیں بھی اس کے فیض سے محروم نہیں رہتی۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور کامل ترین کتاب ہے جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ کتاب نہ صرف ہدایت کا سرچشمہ ہے بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کا مکمل دستور بھی ہے۔ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ اس میں بیان کیے گئے مضامین ہر دور، ہر قوم اور ہر فرد کے لیے یکساں مفید اور رہنما ہیں۔ مسلمان کی زندگی قرآن کے بغیر نامکمل ہے کیونکہ اسی سے ایمان کی روشنی، اعمال کی پاکیزگی اور اخلاق کی بلندی حاصل ہوتی ہے۔ یہ کتاب ہدایت کی ایسی روشنی ہے جو دلوں کو منور کرتی ہے، عقل کو جلا بخشتی ہے اور انسان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم، صوفیاء اور اولیاء اللہ قرآن کے ساتھ خاص محبت رکھتے تھے اور اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا حکم فرمایا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں ہماری حالت یہ ہے کہ جہاں کہیں ہم دین کی بات کریں تو لوگ ہم سے ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ بات کرتے ہیں۔ ہم 3 گھنٹے کی فلمیں دیکھ لیں گے، گھنٹوں موبائل پر بیہودہ ریلز دیکھ لیں گے، لیکن جہاں دین کی بات کا ذکر ہوگا وہاں ہمارے ناک منہ بننا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ رویہ قابل افسوس ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مصروف اوقات میں سے تھوڑا سا وقت دین کی باتوں کے لیے بھی نکالیں۔ ہم جب کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتاتے ہیں تو اس کے فضائل بتانا بھی اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ بات آپ کے دل میں راسخ ہو جائے، تاکہ وہ بات آپ کے دل میں جڑ پکڑ لے اور آپ مزید یقین کے ساتھ وہ اعمال کریں۔ متعدد احادیث میں قرآن کی تلاوت کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صفائی کس طرح ہوگی؟ تو فرمایا، قرآن کی تلاوت اور موت کو یاد کرنے سے۔ قرآن اہل جنت کی صفت ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی تلاوت میں ماہر ہو وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو نیک اور عزت والے ہیں، اور جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے لیے دشواری ہوتی ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अपने घरों को कुरान की तिलावत से मुनव्वर करो, इन्हें कब्रें मत बनाओ जैसा कि यहूद व नसारा ने किया कि अपने घरों को इबादत से खाली रखा। तो भाइयों और बहनों, रोज़ाना कुरान की तिलावत को अपना मामूल बनाएं। चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन रोज़ कुरान मजीद पढ़ने की आदत बनाएं। कुरान को समझ कर पढ़ें, इसके तराजुम और तफसीर से फ़ायदा उठाएं। कुरान की आयत पर गौर व फिक्र करें, क्योंकि यह गौर ही इंसान को अमल की तरफ ले जाता है। कुरान को ज़िंदगी का दस्तूर बनाएं और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले इसकी रोशनी में करें। कुरान की तालीमात को दूसरों तक पहुँचाने का फ़रीज़ा अंजाम दें। और भाइयों और बहनों, इस हवाले से सुबह का वक्त, बिलखसूस नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद का वक्त रूहानी एतबार से बेपनाह ताकत रखता है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ए अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए इनकी सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। इस हदीस से मालूम होता है कि सुबह का वक्त ख़ास तौर पर बरकतों का वक्त है, जब रब्बे करीम आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, दुआओं को कबूल फरमाता है, रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता है और नेकियों का हिसाब बढ़ा देता है। अब अगर इसी वक्त सूरतुल क़द्र जैसी बाफ़ज़ीलत सूरत की तिलावत की जाए तो इसके नूर, बरकत और रूहानी ताकत का तसव्वुर ही दिल को पुरनूर कर देता है। सूरतुल क़द्र की 5 आयत अपने अंदर वो ताकत रखती हैं जो बंदे की किस्मत को बदल सकती हैं, इसके हालात को संवार सकती हैं और तकदीर के दरवाज़े खोल सकती हैं। ज़रा गौर फरमाएँ कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यानी बेशक हमने इसे शब क़द्र में नाजिल किया। ये वो रात है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, फ़रिश्ते उतरते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी नाजिल होते हैं और अल्लाह ताला बंदों की किस्मत के फ़ैसले फरमाता है। नाज़रीन, गौर कीजिए, ये वो सूरत जो इस रात की फ़जीलत को बयान करती है। अगर हम रोज़ाना इसका विर्द करें तो क्या अल्लाह हमें इसका इनाम रोज़ाना अता नहीं करेगा? क्यों ना हम इस सूरत को सिर्फ़ रमज़ान की एक रात तक महदूद रखने के बजाय अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, ख़ास तौर पर इस वक्त में जब अल्लाह के अनवार आसमान दुनिया पर छाए होते हैं, यानी नमाज फ़जर के बाद। नमाज फ़जर के बाद इंसान का दिल और दिमाग बिल्कुल तरोताज़ा होता है। नींद से जागने के बाद जो पहला अमल वो करता है, उसमें रूहानी असर सबसे ज़्यादा होता है। यही वजह है कि कई मशाइख़ और उलमाए कराम ने वज़ाइफ़ के लिए फ़जर के बाद के वक्त को सबसे अफजल करार दिया है, क्योंकि ये वक्त बरकतों का ख़जाना है, दुआओं की कबूलियत का वक्त है, दिन की शुरुआत का लम्हा है, रिज़्क़ के दरवाज़ों के खुलने का वक्त है, फ़रिश्तों के गवाही देने का वक्त है। और जब कोई बंदा इस वक्त में सूरतुल क़द्र का वजीफ़ा करता है तो वो सिर्फ़ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपनी नस्लों के लिए भी खैर का दरवाज़ा खोल देता है। हम में से हर शख्स ये चाहता है कि उसकी औलाद बाइज़्ज़त हो, रिज़्क़ में कभी तंगी ना हो और दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ उनका मुक़द्दर हों। लेकिन सिर्फ़ ख्वाहिश करने से ये मुमकिन नहीं है, बल्कि इसके लिए रब ताला की तरफ रुजू करना, उसकी रज़ा हासिल करना और कुरान से जुड़ना बेहद ज़रूरी है। सूरतुल क़द्र को सुबह फ़जर के बाद एक मरतबा रोज़ाना पढ़ने से घर में रिज़्क़ का दरवाज़ा खुलता है, बेरोज़गारी ख़त्म होती है, कारोबार में बरकत आती है, कर्ज़ों से निजात हासिल होती है, औलाद नेक सालेह और बाअदब होती है, मुआशरे में इज़्ज़त और मकाम हासिल होता है, नस्लों के लिए खैर व बरकत की राहें खुलती हैं। और ये सब मुमकिन है अगर हम यकीन, इस्तक़ामत और इखलास के साथ सूरतुल क़द्र का ये वजीफ़ा अपना लें। बुज़ुर्गान दीन, औलियाए कराम और सूफ़ियाए कराम ने भी सूरतुल क़द्र को ख़ास अहमियत दी है। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान की हर सूरत में शिफा है, मगर सूरतुल क़द्र वो दवा है जो तकदीर के बिगड़े फ़ैसलों को बदल सकती है। और यही वजह है कि कई औलियाए कराम सूरतुल क़द्र को अपने मख़सूस अज़कार में शामिल रखते थे। वो फ़जर के बाद अपने मुरीदैन को तलक़ीन करते कि वो रोज़ाना इसका विर्द करें ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाब रहें। सूरतुल क़द्र कुरान पाक की 97वें नंबर की सूरत है, जिसमें अल्लाह ताला ने शब क़द्र यानी लैलतुल क़द्र की अज़मत और बरकत बयान फरमाई है। आइए आयत के मानी पर गौर करते हैं। पहली आयत है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यानी बेशक हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया। ये इस रात की अज़मत की सबसे बड़ी दलील है कि कुरान जैसा अज़ीम कलाम इसी रात में नाजिल हुआ। दूसरी आयत है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है।
یعنی ناظرین، اس رات کی شان اتنی بلند ہے کہ تمہاری عقل اس کی حقیقت کو مکمل طور پر نہیں دیکھ سکتی۔ اگلی آیت ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات کی عبادت 1000 مہینوں تقریباً 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگلی آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی اس رات فرشتے اور روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے زمین پر رحمت، برکت اور فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ اگلی آیت ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک، یعنی یہ رات سکون، اطمینان اور رحمت سے بھرپور ہوتی ہے۔ فجر کے بعد سورۃ القدر کی تلاوت سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور دل سے کی گئی تلاوت غیبی امداد کو کھینچتی ہے۔ جس شخص کے دل میں اضطراب ہو وہ اس سورت کو روزانہ پڑھے تو دل میں سکون اور نور آتا ہے۔ سورۃ القدر کا ورد نسلوں کی عزت اور ترقی کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں کے حق میں یہ سورت پڑھیں تو ان کے لیے کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ سورت دشمنوں کے شر سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، حسد، جادو اور نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے بہترین ہے۔ شب قدر میں نازل ہونے والی یہ سورت دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ اس کو دل سے پڑھا جائے تو دعائیں فوراً بارگاہ الہی میں پہنچتی ہیں۔ سورۃ القدر سے متعلق اسلامی واقعات، قرآن کریم کا نزول، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ رات نزول قرآن کی رات ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شب قدر کی تلاش میں آخری عشرے کی ہر رات کو عبادت کی اور سورۃ القدر کی مسلسل تلاوت فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ سورت ہر قسم کی روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص روزانہ سورۃ القدر پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے اسے بچا لیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کل کے دور میں ہر شخص دولت، شہرت اور عزت چاہتا ہے لیکن روحانی راستے کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اگر ہم قرآنی وظائف کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہمیں نہ کسی تعویذ کی ضرورت ہے، نہ کسی جادو سے ڈرنے کی۔ سورۃ القدر جیسا طاقتور وظیفہ اگر اخلاص سے کیا جائے تو دل کی دنیا بھی بدلتی ہے اور دنیا کی حقیقت بھی ہمارے حق میں ہو جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے سورۃ القدر کا وظیفہ کب اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ تو اس کے لیے ناظرین، جو وظیفے کا وقت ہے وہ نماز فجر کا وقت ہے۔ آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی یہ مختصر سی صورت اگر آپ کو یاد ہے تو آپ جائے نماز پر بیٹھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ قرآن پاک کھول کر اس صورت کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ نماز پڑھنے کے بعد کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر اس صورت کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس صورت کی تلاوت کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے درود پاک کا نذرانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت چونکہ سب سے زیادہ ہے اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ثواب اور خیر و برکت کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ القدر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر فضیلت میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔
بھائیوں اور بہنوں، آپ نے سورۃ القدر کو 41 یا پھر 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر سورۃ القدر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 بہت ہی بابرکت ناموں کی تسبیح پڑھ دی ہے، یا باسطو یا رزاقو۔ اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت ناموں کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور تسبیح پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے 2 رکعت نماز حاجت یا نفل ادا کرنے ہیں۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بھی عزت، دولت، رزق اور شہرت سے نواز دے گا، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ہدایت، حکمت، شفا اور رحمت کا خزانہ ہے۔ سورۃ القدر اور نسلوں کی عزت کا راز، جو شخص اس سورت کو اپنا روز مرہ کا معمول بنا لیتا ہے، اس کے لیے دنیا میں عزت اور نسلوں کے لیے ترقی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر والدین اس سورت کو اپنی نسلوں کے لیے پڑھیں تو ان کی اولاد فاسق و فاجر سے محفوظ رہتی ہے، علم و حکمت سے مالا مال ہوتی ہے، ان کے دل اللہ کی محبت سے بھر جاتے ہیں، وہ قوم اور ملت کے لیے باعث فخر بنتے ہیں۔ سورۃ القدر محض ایک سورت نہیں، بلکہ یہ رحمت، برکت، عزت اور روحانی طاقت کا خزانہ ہے۔ اس کی تلاوت فجر کے بعد کرنا گویا صبح کو نور سے بھر دینا ہے۔ اگر کوئی شخص مستقل اس عمل کو جاری رکھے تو وہ دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل کر لیتا ہے۔ یہ صورت نہ صرف فرد کی اصلاح کرتی ہے بلکہ پوری نسل کی تقدیر سنوار سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اس کی تلاوت کو معمول بنائیں، اس کے احکامات پر عمل کریں اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ جس شخص نے قرآن کو اپنا رہبر بنا لیا، دنیا اور آخرت کی کامیابی انشاءاللہ اس کا مقدر بن جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ آئیے بھائیو اور بہنوں، ایک مختصر سی دعا اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھا کر ہم سب کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری دعا قبول فرما۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے ہمارے مالک، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق ہمارے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ سے بھی گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا،
کسی ایک کی آمین بھی اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، اس لیے آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔